السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین وبعد۔ آج ہم لوگوں نے سورۃ الانعام کی آیتوں کی تلاوت صلاۃ تراویح میں سماعت فرمائی۔ اس کا کچھ حصہ کل ہم لوگ انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے۔ یہ سورہ انعام جس کے تعلق سے آج گفتگو ہونی ہے، یہ سورت مکی ہے، اور اس سے پہلے ہم لوگ 4-5 روز سے جن سورتوں کی آیتوں کی تلاوت سماعت فرما رہے تھے وہ ساری سورتیں سورہ فاتحہ کے علاوہ سب کی سب مدنی سورتیں تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج آپ لوگوں نے صلاۃ تراویح میں ان آیتوں کو سن کے بہت بڑا فرق محسوس کیا ہوگا۔ جو لوگ بھی عربی زبان سے واقف ہیں یا قرآن کریم کی تھوڑی بھی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، ان کو یہ فرق محسوس ہوا ہوگا۔ ہم لوگ اب تک مدنی آیتوں کی سیر کر رہے تھے، آج ہم لوگوں نے مکی آیتوں کی سماعت فرمائی ہے۔ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ آپ دیکھیں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، ان آیتوں کے اندر اللہ جل شانہ نے بہت سارے موضوعات پر گفتگو فرمائی ہے، لیکن آج کی یہ سورہ انعام یہ موضوعات کے اعتبار سے بالکل مختلف ہے۔ بلکہ یوں کہا جائے کہ آج ہم لوگ ایک نئی دنیا میں تھے، چونکہ اس سورت کے موضوعات، اس سورت کے اسباق، اس سورت کے آبجیکٹیوز، اس سورت کے ٹاپکس قدر مختلف ہیں سابقہ سورتوں سے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ قدر مشترک کچھ چیزیں ہیں جس کا تذکرہ آج کے سورت میں بھی آیا ہے، لیکن اس کے اسلوب میں بھی بہت بڑا فرق آپ پائیں گے۔ آئیے سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سورت کا نام سورہ انعام کیوں رکھا گیا۔ انعام کے معنی ہوتے ہیں چوپائے کے، دا کیٹل۔ اللہ جل شانہ نے اس سورت کے اندر بڑے تفصیلی انداز سے جانوروں کا تذکرہ فرمایا ہے، چوپایوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس کے بہت سارے وجوہات ہیں۔ چوپایوں کا تذکرہ اس لیے بھی کیا ہے کہ کون سے جانور حلال ہیں، کون سے جانور حرام ہیں۔ اس میں سے کچھ نر بھی ہیں، کچھ مادہ بھی ہیں، کچھ میل بھی ہیں، کچھ فیمیل بھی ہیں۔ اور اس ناحیت سے بھی اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے چوپایوں کا تذکرہ کیا ہے، کیونکہ مشرکین عرب کچھ جانوروں کی عبادت کرتے تھے، ان کو اپنا معبود تصور کرتے تھے، اور اس عبادت کے اعتبار سے انہوں نے جانوروں کی تقسیم کی ہوئی تھی۔ چنانچہ اللہ جل شانہ نے اس سورت کا نام انہی چوپایوں کے طرف منسوب کرتے ہوئے سورۃ الانعام، چوپایوں والی سورت رکھا ہے۔ جہاں تک رہا مسئلہ اس سورت کے فضیلت کا، تو حدیث میں متعدد روایتیں ملتی ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سورہ انعام کی فضیلت دیگر سورتوں کے بنسبت زیادہ ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے جس کا راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سورہ انعام کی جتنی آیتیں ہیں یہ ساری آیتیں ایک مرتبہ ہی میرے اوپر نازل فرما دی گئی ہیں، جبکہ اس سے پہلے آپ نے سنا سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ آل عمران، سورہ مائدہ، یہ مدنی صورتیں ہیں اور بڑی بڑی صورتیں ہیں، لیکن ان صورتوں کی آیتیں مختلف اوقات میں مختلف مناسبات سے نازل کی گئی۔ لیکن سورہ انعام جس کی تلاوت آج ہم لوگوں نے سماعت فرمائی ہے، اس کی تمام آیتیں ایک ہی دفعہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرمایا۔
تو اس کی فضیلت کی ایک نوعیت یہ بھی ہے. اور بعض روایتوں میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر تھے. آپ نے دیکھا کہ پوری زمین فرشتوں سے بھری ہوئی ہے. فرشتوں کی اتنی بڑی تعداد تھی، اتنا زیادہ رش تھا کہ آسمان کا آخری سرا نظر نہیں آ رہا تھا، افق دکھائی نہیں پڑ رہا تھا. بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل امین جب اس سورت کو لے کے تشریف لائے تو آپ کے ساتھ 70,000 فرشتے آئے. 70,000 فرشتے اس سورت کے نزول کے وقت. اس سے اس کی فضیلت کا اندازہ لگائیے. اور یہ فرشتے خاموش نہیں تھے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اس کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا بیان فرما رہے تھے. اور ان کے اس تسبیح اور تعریف بیان کرنے کے وجہ سے دنیا میں عجیب سی گونج اٹھی تھی. اس سے اس سورت کے فضیلت کا ہمیں بخوبی اندازہ ہوتا ہے. ویسے جب آپ اس سورت کو پڑھنا شروع کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف سے اس سورت کی ابتدا کی ہے. اس کے بعد ظلمتوں کا، تاریکیوں کا، پھر نور کا، روشنی کا تذکرہ فرمایا ہے. مزید آگے بڑھیں گے تو آپ کو ایک بہت بنیادی فرق نظر آئے گا جو سابقہ سورتوں سے اس کو ممتاز کرتا ہے. مثال کے طور پر اس سے پہلے کی سورتوں میں اہل کتاب کا تذکرہ تھا، یہود کا، نصارہ کا، منافقین کا. اور اللہ تعالیٰ نے پچھلے سورتوں میں ان کو پیار سے دعوت دیا تھا عقید توحید کی، توحید کی. لیکن اس سورت کے اندر اہل کتاب کا تذکرہ نہیں، منافقین کا تذکرہ نہیں، یہود و نصارہ کا تذکرہ نہیں ہے. ہاں کچھ مواقع پہ ہے، لیکن وہاں اللہ تعالیٰ نے براہ راست ان سے خطاب نہیں کیا ہے، ان سے گفتگو نہیں فرمائی ہے، بلکہ ضمناً ان کا تذکرہ آ گیا ہے. اور اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے اسلوب کو بالکل بدل دیا. اس سے پہلے پیار سے سمجھایا، دعوت کو پہنچایا، لیکن اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مشرکین عرب پر اتمام حجت قائم کی، حجت قائم کیا، دلیلوں کے ذریعے حق کو ثابت کیا اور باطل کو باطل ٹھہرایا دلائل کی روشنی میں. زبانی نہیں، دلائل اور حقائق کے بنیاد پر بتایا. مشرکین عرب سے خطاب کیا، اور یہ مشرکین عرب یا مشرکین عرب کے علاوہ جو لوگ بھی جو بت پرستی میں پڑے تھے، اوہام پرستی میں پڑے تھے، عقل پرستی میں مبتلا تھے، خواہشات نفس میں مبتلا تھے، آبا پرستی، آبا و اجداد کے دین پہ تھے اور غفلت کی زندگی گزار رہے تھے جس کے بنا پر اللہ سے دور ہو گئے تھے، ان سبوں کو مخاطب اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر کیا ہے. کسی کو چھوڑا نہیں ہے اور کہا ہے کہ یہ آخری کیل ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ وہ دو طرح سے لوگوں کو دعوت کی طرف بلاتا ہے، توحید کی طرف بلاتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ التذکیر بآلاء اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے نعمتوں کا تذکرہ کرتا ہے، اپنے کرشمے کا تذکرہ کرتا ہے، اپنی قدرت کا، اپنی عظمت کا، اپنے مقام اور مرتبے کا تذکرہ کرتا ہے. انسان کو سمجھاتا ہے کہ تم کون تھے، میں نے تم کو ایک مائع مہین سے، معمولی اور حقیر پانی سے تم کو پیدا کیا ہے، اور بتایا ہے کہ خلق الانسان عجولا، انسان بڑا عجلت باز ہے، ابھی پیدا ہونے کو نہیں ہے کہ وہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، ابھی چل نہیں پاتا ہے کہ آگے قدم بڑھانے کی کوشش کرتا ہے. قرآن کریم میں اس کا نقشہ کھینچا ہے. تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو توحید کے طرف اس اعتبار سے بھی بلاتا ہے کہ تم ہماری نعمتوں کو دیکھو، ہمارے احسانات کو دیکھو، ہماری قدرت اور عظمت کو دیکھو. اور ایک اور طریقہ ہے بلانے کا، وہ ہے التذکیر بآلاء اللہ. اگر تمہیں نہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات توحید کی تو پچھلے قوموں کو دیکھو، قوم عاد کو دیکھو، قوم سمود کو دیکھو، قوم شعیب کو دیکھو، قوم لوط کو دیکھو، اس کے علاوہ اور بھی قومیں ہیں، تم دیکھو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا. یہ اللہ تعالیٰ کے ایام ہیں. فرعون کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے نبی وقت اور پھر نبی وقت کے ساتھ کچھ لوگوں کو بچایا اور باقی پوری قوم کو
تہس نہس کر دیا، ہلاک و برباد کر دیا۔ اس اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ عقید توحید کی دعوت دیتا ہے کہ کم سے کم اب تو سمجھو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب جب کسی قوم میں رسول بھیجتا ہے اور رسول بھیجنے کے بعد وہ قوم ایمان نہیں لاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں چھوڑتا نہیں ہے، برباد کر دیتا ہے۔ جس طریقے سے کسان کو دیکھتے ہیں یا مالی کو اپنے باغ میں دیکھتے ہیں کہ وہ جھان جھنگال کو اکٹھا کرتا ہے کہ نہیں؟ کھیتی کرنے والے کسان کیوں اکٹھا کرتے ہیں؟ وہ سب کو اکٹھا کرتا ہے، اکٹھا کر کے جلا دیتا ہے، چونکہ وہ کوڑا کرکٹ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کو بھیجنے کے بعد جب قوم نہیں سدھرتی ہے تو گویا روئے زمین پر یہ قوم بوجھ ہے، گویا روئے زمین پر یہ قوم فساد کی جڑ، فساد کا باعث ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو ختم فرما دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی اس صورت کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اللہ جل شانہ نے غیب کا تذکرہ فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ میں ہی غیب جاننے والا ہوں۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان لانے کا قصہ بیان فرمایا ہے کہ جب انہوں نے ستارے کو دیکھا تو ان کی کیفیت کیا تھی، پھر چاند کو دیکھا جو ستارہ سے بڑا ہے تو ان کا ایمان بدل گیا، پھر انہوں نے سورج کو دیکھا، فلما رأى الشمس بازغة، جب سورج کو دیکھا تو اب پرانا ایمان سب ختم ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ھذا اکبر، یہ تو سب سے بڑا ہے، اس لیے میرا رب یہی ہے۔ تو اس کا پورا تذکرہ کیا ہے اللہ جل شانہ نے اس صورت کے اندر۔ مزید آگے بڑھیں گے تو آپ اہل ایمان کا اور اہل شرک کا تذکرہ فرمایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ حقیقی معنوں میں ہدایت یافتہ کون لوگ ہیں اور راہ راست سے بھٹکے ہوئے کون لوگ ہیں۔ مزید آپ آگے بڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تعلق سے ایک بہت بنیادی بات یہ بتائی ہے کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ تم دوسروں کے معبودوں کو برا بھلا نہ کہو، گالی نہ دو، چونکہ اگر تم ایسا کرو گے تو ریئیکشن میں وہ تمہارے معبود کو گالی دیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نظام، یہ سسٹم دیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے موضوعات پہ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے گفتگو فرمائی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین حقیقی معنوں میں ہمیں قرآن سے محبت، شغف پیدا کرنے کی توفیق ارزانی فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی خصوصی عنایت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔